نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے آپ سب سماعت فرما رہے ہیں کہ ہم حقوق العباد پر احادیث کریمہ کی روشنی میں کچھ چیزوں کو جاننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ہم نے اس بات کو جانا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ ہم حسن اخلاق کو اختیار کریں، کہ ہمارے اخلاق اعلیٰ ہو، ہمارا انداز اچھا ہو، اور جب ہم لوگوں سے گفتگو کریں اس کے اندر اچھائی اور سچائی. ہم نے اس بات کو جانا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اخلاق کامل ہے اس کا ایمان کامل ہے، اور جب تک کسی شخص کے اخلاق مکمل نہیں ہوتے، اخلاق اچھے نہیں ہوتے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. برادران عزیز، اسی کے ساتھ ہم نے اس بات پر جانا کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میرا قرب چاہتے ہو، قیامت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، میرے قریب رہنا چاہتے ہو، تو جان لو کہ تم میں سب سے اچھے اخلاق والا جو ہوگا وہ سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہوگا. ہم نے اس بات کو بھی جانا کہ اخلاق کے میزان پر سب سے زیادہ وزنی اعمال ہے، کہ ہمارے جب اعمال تولے جائیں گے تو سب سے زیادہ وزن ہمارے اچھے اخلاق پر. وہیں پر حدیث پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جناب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ رفیق ہے. اللہ کی صفت رفیق ہے، اور اللہ رفق کو پسند کرتا ہے. رفیق کا مطلب ہے نرمی والا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رفیق ہے اور اللہ اس بندے کو پسند فرماتا ہے جس کے دل میں نرمی ہو. برادران عزیز، ذرا سوچئے، آج کا دن ہمارے اپنے زندگی کے انداز کو اگر غور سے دیکھیں، ہمارے دل کی نرمیاں کہاں چلی گئی؟ آج ہمارے دل سخت سے سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہماری زبانیں سخت سے سخت ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ہمارا انداز زندگی جہالت کی طرف جا رہا ہے. جہاں پر حضور پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ پروردگار عالم جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، جس نے ساری کائنات کو رزق عطا فرمایا، جس نے سب کو مہلت دے رکھی ہے، سب کچھ دینے کے بعد ساری نعمتیں اللہ نے عطا فرما دی، ساری اللہ کی اچھائیاں ہمیں حاصل ہو گئی، اس کے بعد بھی لاکھوں بندے ایسے ہیں، کروڑوں بندے ایسے ہیں جو اللہ کے وحدانیت کو نہیں مانتے،
خدا کے ہونے کو نہیں مانتے، پروردگار عالم کی ذات کو نہیں پہچانتے، تب بھی یہ اللہ کا رحم ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ ان بندوں کی نعمتوں میں کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ ان کو کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، اور انہیں مہلت پہ مہلت دے رہا ہے کہ تو گناہ گار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، لیکن میری نعمتوں میں کوئی کمی تجھ پر ہونے والی نہیں ہے۔ آج نہیں تو کل تو مجھے پہچان لے گا، آج نہیں تو کل تو میرے راستے پہ آ جائے گا، اور جب تو میرے راستے پر آئے گا تو مجھے جبار و قہار نہیں، رحمت کرنے والا رحمان پائے گا، شفقت کرنے والا شفیق پائے گا، رحم کرنے والا رحیم پائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ تیرے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنے والا رفیق پائے گا۔ وہ رب عالمین، وہ رب ذوالجلال ہے، وہ جب بندوں پر رحم کرتا ہے، نرمی کا معاملہ کرتا ہے، ہماری خطاؤں کا درگزر کرتا ہے، ہماری کوتاہیوں کو چھوڑ دیتا ہے کہ توبہ کر لو، معاف کر دوں گا، معاف کر دوں گا، تو ہم اس کے بندے ہو کر سختی کیسے اختیار کریں؟ جب ہمارا خالق و مالک رحیم ہے، رحم کرنے والا، نرمی کرنے والا ہے، تو ہم اس کے بندے سخت کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہے۔ یہ سختی کہاں سے آئی؟ یہ ساری طاقتیں جس کے ہاتھ میں ہے، ساری قدرت جس کے ہاتھ میں ہے، وہ جب سختی نہیں کرتا تو ہم ایک عاجز بندے ہو کر سختی کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ کس نے ہمیں حق دیا؟ کہاں سے یہ حق ہمیں ملا کہ ہم جو چاہے بول دیں، ہم جو چاہے کر دیں، اس دل کی سختیوں کو جیسے چاہے ظاہر کر دیں؟ نہیں، حضور پاک فرماتے ہیں تمہارا رب رفیق ہے اور رفق کو، نرمی کو پسند کرتا ہے، نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ آج کا معاملہ یہ ہو گیا ہے، نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی ہے کہ ہمیں سخت رہنا ہے، ہم سخت ہیں۔ سختی اسلام کا شیوا نہیں ہے، مومنین کا شیوا نہیں ہے۔ سخت دلی، سخت زبانی یہ مومن کی عادت، مومن کا وصف نہیں ہوتا۔ مومن تو نرم دل ہوتا ہے، نرم زبان والا، اچھے اخلاق والا۔ کسی کو یہ خیال ہو کہ میں نرمی سے بات کرا تو لوگ مجھے کمزور سمجھیں گے، تو یہ غلط فہمی ہے۔ سختی سے بات کرنا آسان ہے، نرمی سے بات کرنا مشکل ہے۔ جب آدمی کو غصہ آ جاتا ہے، آدمی کے مزاج میں تیزی آ جاتی ہے، آدمی کے مرضی کے خلاف بات ہو جاتی ہے، آدمی ہو، عورت ہو، کوئی انسان ہو، جب اس کے مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے تو زبان پر تیزی کا اظہار خود بخود ہونے لگتا ہے، دل میں کیفیت جلال کی آنے لگتی ہے۔ وہاں پر مزاج میں نرمی رکھنا یہ کمال ہے، وہاں پر دل کے اندر اس سختی کو آنے نہیں دینا یہ کمال ہے، اور وہاں پر یہ خیال ہونا کہ میرا رب رفیق ہے، نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ میرے آقا نے فرما دیا کہ تم نرمی کو اختیار کرو، حالات کچھ بھی ہو جائے، کتنی سختیاں تمہارے سامنے آ جائے، تم سختی کو اختیار نہیں کرنا۔ تمہارے مزاج میں نرمی ہونا مشکل بات ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ نرم ہونا کمزوری ہے، نہیں، نرم ہونا طاقت ہے، ایمان کے علامت ہے۔ اس بات کو سمجھیے، اور نرمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مظلوم ہو جائیں، نرمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ پر ظلم ڈھا جائے، کوئی آپ کو دبا دے اور دبتے چلے جائے، یہ نہیں ہے۔ آپ کے اخلاق، کردار، انداز میں وہ شفقت و رحمت ہو، کسی کو زحمت نہ ہو آپ سے۔ لیکن یہ حدیث بھی ہمارے سامنے ہے کہ اگر کوئی ظلم کرتا ہے اسے ہاتھ سے روکنے کی بھی اجازت ہے، زبان سے روکنے کی بھی اجازت ہے، کم سے کم دل میں تو برا جاننا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نرمی کا مطلب آپ اپنے عزت کو، اپنی آبرو کی حفاظت نہ کریں، اپنی عزت نفس کی حفاظت نہ کریں، یہ نہیں، لیکن کسی پر ظلم نہ کرے، کسی کا دل نہ توڑے اپنی زبان کی سختی سے، اپنے دل کو کسی کے لیے سخت نہ بنانے کہ اس میں رحمت نہ ہو، رحم نہ ہو، نرمی نہ ہو، یہ غلط ہے۔
برادران عزیز، اس کے بعد پھر ارشاد ہوتا ہے، بجان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک اور روایت فرماتی ہے کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا، جس نے نرمی کو چھوڑ دیا اس نے خیر کو چھوڑ دیا۔ جس کے دل میں نرمی نہیں، اپنے بھائی کے لیے نرم گوشہ نہیں، اچھے اخلاق نہیں، تو پھر اس نے خیر کو ہی چھوڑ دیا، اور اس سے کوئی بھلائی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر مزاج میں اخلاق نہ ہوگے، دل پہ نرمی نہ ہوگی، تو حضور پاک فرماتے ہیں کہ اسے خیر، بھلائی، اچھائی حاصل نہیں ہوگی۔ کون نہیں چاہتا کہ اس کے پاس بھلائی آئے؟ کون نہیں چاہتا کہ اس کے پاس اچھائی آئے؟ حضور پاک فرما رہے ہیں، حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ تم اپنے مزاجوں میں اخلاق کو پیدا کرو، تم اپنے مزاجوں میں نرمی کو پیدا کرو، اللہ تمہاری زندگیوں میں بھلائی اور خیر کو عطا فرمائے گا۔ اور اگر تم اپنے مزاجوں سے اخلاق کو دور کر دو گے، نرمی کو دور کر دو گے، سختی کو اختیار کرو گے، زبان پر تیزی ہوگی، دل میں فتنہ اور فساد ہوگا، تو پھر تمہارے اخلاق دور ہوں گے، تم سے خیر بھی دور ہو جائے گی، اچھائی بھی دور ہو جائے گی، بھلائی بھی دور ہو جائے گی۔ ہم کو غور کرنا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں، اس سے بڑھ کر ہمارا رب کیا چاہتا ہے۔ ہمارا رب چاہتا ہے کہ ہم اخلاق والے بنیں، ہمارے آقا چاہتے ہیں کہ ہم اخلاق والے بنیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہمارے اخلاق اچھے ہو، دل نرم ہو۔ اگر وہ نہیں تو پھر کیا فائدہ؟ برادران عزیز، بات آتی ہے اخلاق کی، ایک طرف ہمارے مزاجوں میں یہ بھی بات ہے کہ ہم صدقہ و خیرات بھی کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو یہ خیال ہوتا ہے کہ کاش کہ میرے پاس رب خوب دولت دیتا کہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا۔ کیا ہی اچھے لوگ ہیں وہ سخی جنہیں اللہ نے عطا کیا اور وہ اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں، اور ہم دیکھ کر رشک کرتے ہیں کہ کاش کہ میرے پاس بھی پیسے ہوتے، دولت ہوتی، اور میں بھی رب کے راستے پر خرچ پہ خرچ کرتا، صدقہ و خیرات کرتا۔ حضور پاک نے کہا تمہارے بھی ایک موقع میں تمہیں دیتا ہوں، صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے مال و دولت کی ضرورت نہیں، اس کے پاس ہے وہ دے رہا ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن کسی کا یہ خیال ہونا کہ پیسہ ہو تبھی صدقہ ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ جب ایک مسلمان بھائی سے گفتگو کر رہے ہو، بات کر رہے ہو، اور وہ تم سے گفتگو کرتا ہے تو اس سے مسکرا کر بات کرنا اللہ تمہارے نام اعمال میں صدقے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ جب جب مسکرا کر بات کرو گے، اچھائی سے بات کرو گے، اخلاق سے بات کرو گے، اللہ نام اعمال میں صدقہ لکھ رہا ہے۔ ادھر مسکرا کر بندہ بات کر رہا ہے، ادھر صدقے کا ثواب اسے ملتا جا رہا ہے۔ جہاں لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، خیرات کریں، میرے آقا فرماتے ہیں زیادہ نہیں، بس مسکرا کر بات کرو، تبسم، مسکرا کر۔ آج لوگوں کے چہروں پر جلال ہے، غصہ ہے، سختی ہے، مزاج اسلام کیا ہے دیکھیے، حضور پاک کی تعلیم کیا ہے دیکھیے، حضور پاک ہمیں کیا سکھا رہے ہیں دیکھیے۔ حضور پاک کی کوئی حدیث پاک آپ کو ایسی نہیں ملے گی جہاں پر میرے آقا نے فرمایا ہوگا کہ تم اپنے چہرے پر غصے کے آثار رکھو، تم اپنے زبان پر تیزی تراری رکھو، نہیں۔ حضور پاک نے جب جب فرمایا ہے چہرے پر تبسم رکھو، مسکراہٹ رکھو، بات میں نرمی رکھو، اخلاق رکھو۔ ہم کس کے غلام ہیں؟ برادران عزیز، یہ کمزوری کی علامت نہیں ہے، یہ اچھائی اور سچائی کی علامت ہے۔ زبان پر نرمی ہو، چہرے پر مسکراہٹ ہو، دل میں سختی نہ ہو، یہ کیا ہے؟ ایمان کی علامت۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ آج جہاں ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سختی کی طرف جا رہے ہیں، نہیں، آپ نرمی کی طرف آئیے۔ اور ایک بات عرض کر دوں کہ جہاں کبھی کسی کو جوڑنا ہو، جوڑنے کے لیے نرمی ضروری ہوتی ہے۔ آپ اگر غور کر کر دیکھیں، خلقت کے انداز کو،
جو اشیاء ہمارے پاس ہوتے ہیں، جب کسی چیز کو ہم جوڑنا چاہتے ہیں تو پہلے اسے نرم کرتے ہیں، چاہے مٹی ہو، چاہے لوہا ہو، چاہے سونا ہو، کوئی بھی چیز دیکھیے اگر جوڑنا ہوگا تو پہلے آپ پانی ملا کر نرم کریں گے، تھوڑا گرم کر کے نرم کریں گے، نرمی کے بعد ہی جوڑ ہو سکتا ہے، سختی کے ساتھ جوڑ نہیں ہو سکتا۔ اور ہم نے اس بات کو جانا ہے، حضور پاک نے کہا کہ امت ایک جسم کی مانند ہے، یہ الگ نہیں رہتی، جڑ کر رہتی ہے، اور جڑ کے رہنے کے لیے نرمی ضروری ہے۔ اگر ہمارے اندر نرمی نہیں ہوگی تو ہم جڑ نہیں سکتے، ایک دوسرے سے الگ الگ رہیں گے۔ نرمی ہوگی تو پھر جوڑ، نرمی ہوگی تو پھر اتحاد ہوگا، نرمی ہوگی تو سب ایک ساتھ ہوں گے، نرمی ہوگی تو ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے۔ برادران عزیز، آج گھر ٹوٹ رہے ہیں، لوگ آج شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھر جدا ہو رہے ہیں، ہمارے بچے الگ الگ ہو رہے ہیں، ہمارے بچے ساتھ نہیں رہ پا رہے ہیں، ہمارے گھر ہم نے جو جوڑ کے رکھے تھے آج ٹوٹنے کے دہانے پر آ گئے ہیں، آج ٹوٹنے کے قریب آ گئے ہیں۔ تو اگر آپ غور کر دیکھیں تو وہاں معلوم ہوگا اس ٹوٹنے کی وجہ سختی ہے مزاج کی، کہ ایک ایک کے مزاج میں سختی آ گئی ہے، ایک ایک کے اندر انا پیدا ہو گئی ہے، ایک ایک اپنے بارے میں سوچ رہا ہے، اپنے بھائی کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے، اسی لیے گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ اگر وہ گھروں میں نرمی آ جائے گی، شفقت آ جائے گی، رحم آ جائے گا، رفق آ جائے گا، تو پھر وہ گھر ٹوٹیں گے نہیں، جڑ کر رہیں گے، کیونکہ جڑنے کے لیے نرمی ضروری ہے۔ سختی جہاں آتی ہے وہاں پر جدائی پیدا ہوتی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، حضور پاک کی تعلیمات کو جاننے کی ضرورت ہے، مزاج اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام نے ہمیشہ جڑنا سکھایا ہے، نرم انداز سکھایا ہے، اچھے اخلاق سکھایا ہے۔ اگر یہ چیزیں ہوں گی تو گھر ٹوٹیں گے نہیں، گھر مضبوط سے مضبوط ہو جائے گا، بھائی بھائی الگ نہیں ہوں گے، بھائی مضبوط ہو جائیں گے، والدین کے سائے میں بڑے آرام سے رہیں گے، انہیں وہاں گھٹن نہیں ہوگی۔ میرا درا عزیز، تو ایک بھائی کا ایک بھائی پر یہ حق ہے، کیا کرے؟ جب بھی ملے تو مسکراہٹ، چہرے پر مسکراہٹ ہو، زبان میں نرمی ہو، دل میں شدت و سختی نہ ہو۔ اب جب بھائیوں کی بات ہوتی ہے، بندے خدا کی بات ہوتی ہے، تو پھر حضور پاک کے تعلیمات کیا ہے، ذرا غور کیجیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان کا بھائی ہے۔ اور آگے فرمایا، لا یظلمہ ولا یسلم، کہ جب مسلمان کا بھائی ہے تو نہ وہ اپنے بھائی پر ظلم کرتا ہے، نہ ہی اسے چھوڑ دیتا۔ ابھی ہماری بات چھوڑنے کی ہوئی، یہاں پر حضور پاک فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور نہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم کرتا ہے، نہ ہی اس کو تکلیف میں دیکھ کر چھوڑ دیتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجیے کہ آج جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں، آج جو بھائی پریشان ہو رہے ہیں، غیروں سے کم اپنوں سے زیادہ پریشان۔ اختلاف غیروں سے نہیں ہے، شدت غیروں سے اسے نہیں حاصل ہو رہی ہے، تکلیف اسے غیروں سے نہیں ہو رہی ہے۔ آج زیادہ تر تکلیف جو ہو رہی ہے اپنے ہی بھائی سے ہو رہی ہے، چاہے پڑوسی کے شکل میں ہو، چاہے رشتہ دار کی شکل میں ہو، چاہے کرایہ دار کی شکل میں ہو، چاہے مالک مکان کی شکل میں ہو، چاہے قرضدار کی شکل میں ہو، کسی بھی آپ شکل میں دیکھیے، سامنے بھی مسلمان بھائی ہے، ادھر بھی مسلمان بھائی ہے، اور وہاں پر ایک دوسرے پر رحمت نہیں،
زحمت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ انہوں نے حضور پاک کے اس حدیث پاک کو نہیں پڑھا ہے، حضور پاک کے تعلیمات سے دور ہو رہے ہیں، اس لیے نہیں جانتے کہ ہمارے آقا ہمیں کیا سکھا رہے ہیں۔ حضور پاک فرماتے ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا۔ آج ظلم پر ظلم ہو رہا ہے۔ پھر معاملہ یہ ہے کہ آج اگر ہم دیکھیں تو یہی ظلم کرنے والے جا کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، سجدہ ریزی ہو رہی ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں اور یہ خیال ہے کہ رب ہم سے راضی ہو جائے گا، ہمارے آقا ہم سے راضی ہو جائیں گے، جبکہ ہم حضور پاک کے تعلیمات کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ صرف حقوق اللہ ادا کرنے سے بندہ کامیاب نہیں ہوتا، جہاں وہ حقوق اللہ کی پابندی کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کی پابندی کرنا ضروری ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے، زکوٰۃ دینا ضروری ہے، حج کو جانا ضروری ہے، قرآن پڑھنا ضروری ہے، ذکر کرنا ضروری ہے، اسی طرح بندوں کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے، بھائی کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، والدین کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، گھر والوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ حضور پاک نے جو تعلیمات دیے ہیں ان تعلیمات پہ چلنا بھی ضروری ہے، ورنہ پھر ہم کامل مومن نہیں ہیں۔ کوئی سمجھتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں، باہر نکل کے کچھ بھی کروں گا۔ حضور پاک نے فرما دیا کہ مومن وہ ہے، مسلمان وہ ہے جو اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا۔ اور ایک بات یہاں عرض کر دوں کہ لوگوں کا یہ فکر ہو گئی ہے، لوگوں کے ذہن ایسے بن گئے ہیں کہ ظلم کا مطلب مار پیٹ ہی ہے، ظلم کا مطلب ہے کسی کو مارنا، کسی کو پیٹنا نہیں، ظلم کا مطلب ہے وضع الشیء علی غیر محلہ ظلم۔ کیا تعریف ہے ظلم کی؟ کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کر اور مقام پر رکھ دینا ظلم ہے۔ کوئی حقدار ہے اس کا حق نہ دینا ظلم ہے، کسی کے ساتھ اخلاق سے بات نہ کرنا یہ بھی ظلم ہے، کسی کے ساتھ سختی سے پیش آنا یہ بھی ظلم ہے، کسی کے چہرے پر دروازے کو بند کر دینا یہ بھی ظلم ہے، کسی سے تعلقات کو توڑ دینا یہ بھی ظلم ہے، کسی کے خلاف کو سازش کرنا یہ بھی ظلم ہے، کسی کے خلاف میں غیبت اور چغلی کرنا یہ بھی ظلم ہے، بھائی بھائی میں لڑا دینا یہ بھی ظلم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حق کیا ہے؟ اگر آپ حق ادا نہیں کر رہے ہیں تو آپ ظلم کر رہے ہیں۔ آپ پر یہ بات، ہر مومن پر یہ بات فرض ہے کہ وہ اپنے بھائی پر ظلم نہ کرے، اس کا حق ادا کرے، چاہے اخلاق کا ہو، چاہے مال کا ہو، چاہے عزت و وقار کا۔ دوسری طرف آگے فرمایا کہ ایک طرف ظلم نہیں کرنا، ظلم سے بچے رہنا، اور آج ہمارے بھائی ہمارے گھر ظلم سے محفوظ نہیں ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے گھروں میں ظلم ہو رہے ہیں، اور یہ بات جاننی ہوگی، اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں جو چاہے کر لوں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میں جو چاہے کر دوں کوئی مجھے روکنے والا نہیں ہے۔ آج میرے پاس دولت ہے، طاقت ہے، مقام ہے، اسے جاننا ہوگا کہ ہر کسی کو اس وقت سے گزرنا پڑتا ہے جہاں اس کی سانسیں رک جاتی ہے، جہاں اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے، جہاں وہ بیچار لاچار ہو کر پڑا رہتا ہے اور لوگ لے جا کر اسے قبر میں دفن کر دیتے ہیں، وہاں سے ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہاں سے حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ اور بندہ مومن جو کام دنیا میں کرتا ہے، چاہے تنہائی میں کرے، اندھیرے میں کرے، کوئی دیکھنے والا ہو نہ ہو، رب نے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے، وہ رب العالمین حساب لینے والا ہے، ایک ایک چیز کا حساب لے گا۔ کوئی سمجھتا ہے کہ دنیا میں کوئی روکنے والا نہ ہوگا، تو رب ہے تو حساب لینے والا ہے، دنیا میں اس کے ظلم کو روکنے والا نہیں تو رب انتقام لینے والا ہے، رب حساب لینے والا ہے، اور وہ مقام وہ دن آنے والا ہے جہاں ہر ایک کا حساب ہوگا۔ فرعون ہو کہ حامان ہو، نمرود ہو کہ تمام جتنے ظالم ہو، سب کا حساب ہوگا، اور اس حساب کے دن کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ کوئی سمجھتا ہے کہ میں ظلم پہ ظلم کروں گا اور کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو یاد رکھو اب حساب لینے والا ہے، ایک ایک چیز کا حساب لے گا رب۔ آپ کی زبان کی تیزی کا بھی حساب ہوگا،
آپ کے ہاتھ کی سختی کا بھی حساب ہوگا، آپ کے لوگوں پر چہروں کو پھیرنے کا بھی حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے عزیز پر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کو سنوار رہے ہیں، لیکن یہ دنیا چھوٹنے والی ہے، سنوارنا ہے تو آخرت کو سنوارنا۔ اس کے لیے رب فرماتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رکھنے والی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقیٰ، کہ تم دنیا کی زندگی کو اہمیت دیتے ہو، رب فرماتا ہے کہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے، کہ دنیا کی زندگی تو فنا ہونے والی ہے۔ ہمیں جاننا ہوگا کہ ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس کو منا رہے ہیں۔ یہاں ظلم کر کر رب کو ناراض کر رہے ہیں، آپ کو یہاں رحم کرنے کی ضرورت ہے، مزاج میں نرمی لانے کی ضرورت ہے۔ آپ احادیث کریمہ سنیں گے انشاءاللہ کہ جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرے سے تعلق کا سلیقہ سکھایا، ہمارے آقا نے ہمیں کسی میدان میں کسی میدان میں تنہا نہیں چھوڑا، بے راہ نہیں چھوڑا، ہدایت عطا فرمائی ہے، رہنمائی عطا فرمائی ہے، صحیح راستہ عطا فرمایا ہے۔ یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے کہ ہم حضور پاک کے ہدایات کو حاصل نہیں کر رہے ہیں، رہنمائیوں کو حاصل نہیں کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے آج بھٹکے ہوئے نظر آتے ہیں، پراگندہ منتشر نظر آتے ہیں۔ اگر بندہ مومن حضور پاک کے تعلیمات پر چلنے والا بن جائے، حضور پاک کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والا بن جائے، اس سے زیادہ کامیاب بندہ کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ کامیاب انسان کوئی نہیں ہو سکتا، چاہے تجارت ہو، چاہے تعلیم ہو، چاہے دنیا ہو، چاہے آخرت ہو۔ حضور پاک نے ہر ایک میدان میں آپ کو اصول عطا فرمائے ہیں، اور اگر ان اصول کو آپ اختیار کر لیتے ہیں، یقیناً کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی، یہ دنیا والے آپ کے قدموں میں ہوں گے اگر آپ حضور پاک کے قدموں میں اپنے آپ کو لاتے ہیں، حضور پاک کے قدموں سے وابستہ ہو جائیں گے، یہ ساری دنیا آپ کے قدموں میں ہو جائے گی۔ لیکن ہم ہیں کہ سب کچھ جو حضور پاک نے ہم کو دیا اس کو فراموش کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی کامیابی چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، عزت و وقار چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ عزت و وقار ہے تو حضور پاک کی غلامی میں ہے، عزت و وقار ہے حضور پاک کے تعلیمات میں ہے، کامیابی ہے تو حضور پاک کی سنتوں میں ہے۔ اگر حضور پاک کی تعلیمات کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکیں گے کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ یہ بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا، جاننا ہوگا کہ حضور پاک کے تعلیمات، حضور پاک کے حدیث، قرآن و حدیث یہ صرف آخرت کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کی دنیا بھی سنوارتے ہیں، آخرت بھی سنوارتے ہیں۔ پڑھ کے تو دیکھیے، سیکھ کے تو دیکھیے، عمل کر کے تو دیکھیے۔ غیر اس کو اختیار کر رہے ہیں، ہم ہیں کہ چھوڑے ہوئے ہیں۔ دولت ہمارے پاس ہے اور ہم ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں کچھ اور حاصل کرنے کے لیے۔ کیسی دنیا میں کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں سوچنا ہے کہ جہاں حضور پاک نے سب کچھ دیا، کوتاہی ہم میں ہے کہ پٹی آنکھوں پر ہم نے باندھ دی۔ سورج چمک رہا ہے اپنی آب و تاب کے ساتھ، روشنی بکھیر رہا ہے، لیکن ہماری اپنی آنکھوں کی کوتاہیاں ہے کہ ہم نے آنکھوں پر دنیا کی پٹی باندھ دی، گمراہی کی پٹی باندھ لی، کمزوری کی پٹی باندھ لی، لاعلمی کی پٹی باندھ لی، اور اس کے بعد پھر ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ اندھیرا ہے اندھیرا ہے۔ پٹی کھول تو دو، حضور پاک کے دامن سے وابستہ تو ہو جاؤ، دیکھو پھر زندگی میں کیسی روشنی نکلتی ہے۔ یہ ضروری ہے ہمارے لیے، یہ ضروری ہے کہ جہاں دنیاوی تعلیم میں بڑا وقت صرف کر رہے ہیں، پیسہ صرف کر رہے ہیں، اس سے زیادہ بہتر اور افضل تعلیم دین کی ہے، قرآن کی ہے، حدیث کی ہے، جس کے لیے ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے، اپنی اولاد کے ساتھ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے، اور ہم حضور پاک کے احادیث کریمہ کو سنیں گے، اسی کوشش کے ساتھ کہ اسے اس پر عمل کریں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں جب تک اللہ اسلام پر موت ایمان پر دے، اس کے لگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے۔ میں نے قرآن متقیوں پر اظہار ہونا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دینا ہے۔ ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور کرنا، ہم میں جو بیمار ہے انہیں شفا کامل عطا فرما، ہم میں جو مخلوق ہے ان کی خلق عطا فرما، جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا نصیبہ نیک فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں
اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام اور امتی بنا مانا، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ.